अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। आज पूरे पाकिस्तान में एक ही खबर है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे गद्दारी का मुकदमा चलेगा। जब अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब दिया अदालत में तो तब भी शायद इतनी वेव्स नहीं बने, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो एकदम ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा अगर ये मुकदमा चलता है, और आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या इसके असरात होंगे? जब ये बात हुई गवर्नमेंट की, क्योंकि हमारी इत्तला भी यही थी और गवर्नमेंट के इससे पहले यही जो थे अंदाजे दिए जा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है इस एक नया महाज खोलने की, और बेहतरी यही थी कि वो चाह ये रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की बेल्स हो जाती और ये आराम से अदालतों से निकल जाते, अपनी वालदा की खबर लेने जाते दुबई, फिर वापस ना आते, और ये एक बहुत एक कठिन मरला इस गवर्नमेंट को ना करना पड़ता। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि अदालत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हैज़ फोर्स्ड द हैंड ऑफ द पोलिटिकल गवर्नमेंट, कि अब इनके पास कुछ किए बगैर बात नहीं बन रही। दूसरा सवाल जो उठ रहा है वो उसकी वजह से जो नेचुरल सवाल है कि क्या इसका मतलब है दो इदारों में तसादुम हो सकता है? ज़ाहिर है, क्योंकि जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है उसमें एक इंजीनियर जमील साहब की पटिशन है, उसमें तकरीबन 400 लोग हैं, उसकी पार्लियामेंट वगैरह वो तो छोड़ दें आप, वो तो सबके नाम है गवर्नर्स के, लेकिन उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे गद्दारी के मुकदमे का था, उसमें शौकत अजीज़ पे जो उसके प्राइम मिनिस्टर थे, और 8वें नंबर पे उस लिस्ट में जनरल कियानी का भी नाम है जो इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी साहब हैं। इसके अलावा उस वक्त के 12 कोर कमांडर्स वो भी उस लिस्ट में हैं, और फिर वो लिस्ट चलती रहती है। उसमें एक ही ब्रिगेडियर साहब है बाजवा साहब, उनका नाम भी आया हुआ है। इस तरह ये चीज़ें चल रही हैं। तो क्या अगर ये मुकदमा चलता है, और जिसको चलना चाहिए, तो क्या ये इतना फैलाव होगा कि जिसको समेटना मुश्किल होगा? ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है, ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में एक एंटी टेररिज्म जंग चल रही है, जब हमारे इदारे फ़ौज भी, पुलिस भी, लेविस भी, हर किस्म के पैरामिलिट्री फोर्सेस शातें भी हो रही हैं। तो क्या ये एक्सप्लॉइट किया जा सकता है एक अदरवाइज़ एक ऐसा हिस्टोरिक मुकदमा? लेकिन क्या आजकल के पॉलिटिकल और जो हमारे मिलिट्री हालात ऐसे हैं कि ये कोई इस चीज़ को लेके एक्सप्लॉइट करके एक नया मसला खड़ा कर दे? इस पर हम बात करेंगे। हमें मुल्तान से ज्वाइन कर रहे हैं मखदूम जावेद हाशमी साहब, ये प्रेसिडेंट है सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये सदर हैं। हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे राना सनाउल्लाह जो वज़ीर कानून पंजाब हैं, PMLN से उनका ताल्लुक़ है, और सलमान अकरम राजा साहब जो बहुत ही एक एमिनेंट लॉयर हैं एंड ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मखदूम साहब आपसे बात शुरू करते हैं। एक अंग्रेज़ी में कहते हैं स्वीट रिवेंज, क्या वो आपको फीलिंग हो रही है? यही मुशर्रफ साहब थे, इन्होंने आपको भी अंदर किया, आपने इन्हीं की गवर्नमेंट में सज़ा भी काटी। आज जो है ज़ाती बात से आगे मेरा सवाल ये है, क्या इस वक्त ये ख़तरा है कि जितना बड़ा अगर ये फैलाव ज़्यादा बढ़ गया तो ये इंस्टीट्यूशनल क्लैश भी हो सकता है? देखिए मालिक, आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल दिन है, और जो मियां नवाज शरीफ ने ये वहाँ पे फैसला किया है, ये उनका फैसला नहीं है। मैं समझता हूँ वो लोग जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं उसके लिए कोशां रहे हैं, वो मुसलसल ये मुतालबा करते आए हैं कि कोई हुकूमत जिसके पास अख्तियार होता है वो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर करे। अब उसके जवाब तो मुशर्रफ साहब ने देने हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ के नाम पे तारीख का कर्ज था, पाकिस्तान का कर्ज था, तारीख का कर्ज था, आइन का कर्ज था, जैसे को उन्होंने अदा करने का तहिया किया है। तो हम इस पे उनके बिल्कुल तामुन करेंगे। तहरीक इंसाफ इस मसले पे बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये एक परवेज़ मुशर्रफ का एक फ़र्द के ख़िलाफ़ कोई साजिश कोई एक साजिश नहीं है, खुलम खुला बात हो रही है। मैं कोई रिवेंज के हवाले से सच्ची बात यह है कि मैं तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के भी उतना ही एज ए इंसान उनकी इज़्ज़त करता हूँ उनका, लेकिन पाकिस्तान का आइन की भी कोई वक़्त है, पाकिस्तान के कानून की भी कोई वक़्त है। इस मुल्क के अंदर जो एक टेलीफोन के ऊपर इन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया
اور آج تک پاکستان بھگت مخدوم رہا ہے. صاحب اس بات پہ اس پہ کوئی دو بحث نہیں ہے، اس بات پہ کوئی دو بحث نہیں ہے کہ جس نے آئین توڑا ہے اس پہ مقدمہ چلنا چاہیے. میرا سوال دو ہیں آپ سے. ایک تو یہ کہ کیا آپ کو جو آج کے حالات ہیں، اور اگر ظاہر ہے انہوں نے اپنا پہلے ہی اندیا دے دیا تھا جب پہلی ان کی جب بیل اپلیکیشن چل رہی تھیں، کہ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کیا، میں نے تو مشورے میں کیا ہے، میرے تمام لوگوں کے مشورے شامل ہیں. میں ابھی ان کا جو ایمرجنسی آرڈر ہے وہ پڑھ کے بھی سناؤں گا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے کن کن لوگوں سے مشاورت کی، وزیر اعظم سے، چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی سے، دوسرے لوگوں سے، پوری لسٹ ہے. تو وہ تو پھیلے گا. میرا سوال یہ ہے جو آج کے حالات میں اگر یہ وہ بھی لوگوں کو گھسیٹتے ہیں، بیچ میں لاتے ہیں، تو کیا خطرہ ہے انسٹیٹیوشن کا کلیش ہونے کا، اور کیا ہم اس کے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آپ انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. انسٹیٹیوشن جو ہماری آرم فورسز ہیں، سروسز ہیں، وہ سروسز ہیں، وہ ادارہ نہیں ہے. ان کا کام سروسز پہنچانا ہے. ادارہ اور بات ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا بھی ادارہ ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن لفظ ادارہ جب ہم انسٹیٹیوشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ہم زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ وہ آرم فورس سروسز ہیں. انہوں نے ملک کو اپنی سروسز پہنچانی ہیں اور آئین کے محتاط رہ کر ہی پہنچانی ہے. میں آپ کو یہ بات نومبر 3 کا ایک پیس پڑھ کے سنا دیتا ہوں مخدوم صاحب، جس میں وہ کہتے ہیں، اینڈ میں جا کے کہتے ہیں کہ جب ہم نے ساری سچویشن کو میں نے دیکھا تو ریویو کیا میٹنگز میں، اور میٹنگز کن کے ساتھ ان کی ہوئی؟ وزیر اعظم کے ساتھ، چاروں صوبوں کے گورنر کے ساتھ، چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کے ساتھ، چیف آف دی آرم فورسز تو خود ہی تھے، وائس چیف آف آرمی اسٹاف، کور کمانڈر آف پاکستان آرمی. اور اس نے کہا کہ ان تمام میٹنگز کے بعد میں ایز جنرل پرویز مشرف فیصلہ کر کے میں نے یہ کر رہا ہوں. تو یہ سارے لوگ میٹنگز میں تھے. اب بات یہ ہے کہ جو آج کے حالات ہیں، جو جنگ چل رہی ہے. میری بھی یاد سنیں. جو آدمی ملوث ہوتا ہے، طاقت رکھتا ہے، ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، جس کے پاس اختیارات اس کے اپنی سروسز کے اندر بھی یہ ہوتے ہیں کہ باقی سارے اس کے احکامات ماننے کے پابند ہیں. یہ تو وہ اب ہر ایک کو جب کوئی ڈوبنے لگتا ہے تو ساتھ والے کو بھی کھینچ کے چاہتا ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ ہی ڈوب جائے. جب وہ ملوث ہیں، پہلے ان کے خلاف مقدمہ چلے. اگر وہ ملوث پائے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی گواہی کی کتنی اہمیت ہوگی. پرویز مشرف صاحب کے اس آرڈر کے ساتھ 3 نومبر کے اقدام کو بڑی کوشش کی انہوں نے کہ ہم اس کو انڈیمنیفائی کریں. آپ کو کوئی خطرہ نظر نہیں آتا؟ آپ کو کوئی خطرہ کلیش کا نظر نہیں آتا؟ میں سمجھتا ہوں کوئی کلیش کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے تمام جو یہ ادارے آپ کہہ رہے ہیں، میں سروسز کہہ رہا ہوں، یہ تمام کے تمام اتنے میچور ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہمیں ایک آدمی کے لیے جنگ نہیں لڑنی. ہاں، اگر انہوں نے اس اقدام کو اس کی حمایت کے لیے لڑنا ہے تو وہ پوری قوم کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے. وہ قوم کے ساتھ لڑنے کو کبھی تیار نہیں تھے. ہماری فوجوں نے کبھی یہ ایکشن نہیں کیا. ایوب خان نے بھی اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ مل کے کیا، ضیاء الحق صاحب نے بھی اپنے 2-3 آدمیوں کے ساتھ مل کر کیا، یحییٰ خان نے بھی کیا، پرویز مشرف نے بھی اپنے 1-2 آدمیوں کے عام جو ہمارا سپاہی ہے، ہمارا فوجی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ تو ایک مقدس فریضے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے. بھی جوائن کیا ہے، پنجاب کے لا منسٹر ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب یہ بتائیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ عدالتوں نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ اس طرف چلیں، گورنمنٹ کا ارادہ نہیں تھا. اور اگر جو آئین کہتا ہے ابیٹمنٹ پہ جو لوگ شامل جرمی ہیں، کیا آپ کو کوئی خطرہ نظر آتا ہے کہ جب اس میں سے بہت جو نام بھی آئے ہیں اس میں کور کمانڈرز کے بھی نام ہیں، جنرل کیانی صاحب کا بھی پٹیشن میں 8ویں نمبر پہ نام ہے، اگر یہ بات پھیلے گی پھر تو بہت لوگ بیچ میں آئیں گے. تو آپ کو کوئی خطرہ نظر آتا ہے کہ بیکاز سروائیول کی بات ہے نا؟ اگر جو کل کے جرنیل ہیں یا آج کے بھی جرنیل ہیں یا بریگیڈیئرز ہیں، اگر ان کو اپنی گلے میں پھانسی نظر آئی تو پھر وہ نہ چاہتے بھی مشرف صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے یا کچھ اور نہیں کر سکتے؟
نہیں دیکھیں مالک صاحب، جہاں تک آپ کی پہلی بات کا تعلق ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ عدالتوں نے جو ہے وہ ہم کو مجبور کیا، تو ورنہ شاید ہم اس طرف نہ آتے، تو عدالتی فیصلہ تو میرا خیال ہے کہ ابھی جو ہے وہ چند ماہ کی بات ہے۔ یہ موقف پاکستان مسلم لیگ نون کا اور میاں نواز شریف کا جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے رہا ہے، اور جب وہ جنوری 2006 میں سعودی عرب سے جو وہ پہنچے تھے لندن، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے جو پہلی سپیچ کی تھی، اگر آپ اس کا حوالہ اگر آپ کے پاس ہو، تو انہوں نے اس وقت بھی دو ٹوک انداز میں یہی بات کہی تھی۔ جب اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تو اس میں بھی کم و بیش اس بات کو جو ہے وہ پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ جہاں تک آپ لیکن کہتے میرے ہیں انٹرویو میں رانا صاحب، میرے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں نے ذاتی طور پہ معاف کر دیا ہے، ہاں اگر کوئی عدالت کا کوئی حکم ہوگا تو ہم اس کو بجا لائیں گے، لیکن اس میں تو عدالت کا کیا تعلق ہے؟ نہیں مالک صاحب، وہ میں نے آپ کا انٹرویو میں نے خود سنا ہوا ہے، انہوں نے بالکل ایسے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ جو ذاتی طور پہ میرے ساتھ اس میں یعنی اس میں بھی شامل ہوں، وہ معاف کر دی۔ جاوید ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ فزیکل جو ہے وہ ٹارچر ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوا ہے۔ یہ کوئی 8 سال کا جو عرصہ تھا، یہ کوئی ایک ہفتے یا کوئی ایک دن کی کہانی تو نہیں ہے، اور جس طرح کا ظلم اور زیادتی اس دور میں ہوتی رہی ہے، یہ تو ہم پہ تو کبھی جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ یا بات نہیں کی۔ تو میاں نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو جرم یا جو زیادتی انہوں نے ان کی ذات کے ساتھ کی، میرے ساتھ کی، جاوید ہاشمی کے ساتھ کی، خواجہ سعد رفیق کے ساتھ کی، پرویز رشید کے ساتھ کی، انہوں نے کہا کہ ان کو ہم جو ہے نا وہ یا میں جو ہے وہ معاف کر رہا ہوں۔ جو جرم اس نے قوم کے ساتھ کیا ہے، جو اس نے اس ملک کا آئین توڑا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ بالکل میں معاف کرنے کا جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتا، وہ جو قانون اور آئین کے مطابق اس کی سزا وہ اس کو ملے گی۔ یہ آپ کے انٹرویو کی جو ہے وہ بات ہے۔ اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ محسوس ہو رہا، کسی کو کوئی خطرہ محسوس نہ ہوگا، نہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذمہ داری اس کی ہوتی ہے جس کے پاس اختیار ہو۔ یہ اختیار جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کے طور پہ جنرل مشرف کے پاس تھا، اس نے اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کیا، اس لیے میری نظر میں تو وہی ذمہ دار ہے۔ باقی یہ عدالتوں کا کام ہے، عدالتیں جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کر دیں گی کہ اس میں اگر کوئی اور ذمہ دار بنتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بنتا ہے تو اس کو بننا چاہیے۔ یہ تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں۔ سلمان، تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس۔ 2 سوال، ایک تو لیگلی ذرا ہمیں بتا دیں، جس طرح رانا صاحب نے کہا اور جو یہ ایک پہلے بھی گورنمنٹ کا سٹانس تھا کہ وہ اکیلے بلا شرکت غیر ذمہ دار ہوں گے، کیا یہ اتنی سادہ بات ہے کہ صرف انہی کے اوپر ٹرائل چلے گا اور کوئی ابیٹرز، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں تو پھر ابیٹرز اور سپورٹرز وغیرہ کا کیوں ورڈ یوز ہوا ہے؟ ورنہ کہتے کلیبریٹرز، تو پھر وہ لفظ استعمال کیوں ہوئے ہیں اگر یہ فرد واحد کوئی ساری پاورز تھیں؟ وہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، تو اگر یہ لفظ ایڈ ہوئے ہیں تو ان کا کوئی مقصد ہوگا۔ اور ساتھ ہی میں آپ کا جواب یہ بھی چاہوں گا کہ یہ ایک کیس تھا پاکستان لائرز فورم ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اس کی جب ہم نے ڈیسیژن پڑھتے ہیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ یہ کورٹ کا کام نہیں ہے، کورٹ کا فنکشن نہیں ہے کہ اس کی وہ پروسیڈنگز انیشیٹ کریں ٹریزن کی۔ یہ دونوں چیزوں پہ آپ کا ویو پوائنٹ مل جائے۔ یہ بالکل یہ درست بات ہے۔ اگر آپ کے دوسرے سوال کو میں پہلے لوں کہ یہ استحقاق حکومت کا ہے، آرٹیکل 6 کے تحت بھی اور آرٹیکل 6 کے تحت جو ہائی ٹریزن ایکٹ 1973 کا بنا ہے، اس میں استحقاق صرف اور صرف حکومت کو دیا گیا ہے غداری کے حوالے سے، ٹریزن کے حوالے سے مقدمے کے اجرا کا۔ اور میں سمجھتا ہوں آج جو میاں صاحب نے اعلان کیا ہے پارلیمان کے سامنے، وہ ایک طرح سے انہوں نے وزارت عظمیٰ اور پارلیمان کے استحقاق کو میں سمجھتا ہوں کو واضح کیا ہے، اس کو ابھارا ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا، پہلے ہی اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا ہے اور اس سے اپنے عہدے اور پارلیمنٹ کی جو وقت ہے میں سمجھتا ہوں اس کو بڑھاوا دیا ہے، اور یہ بہت میرے لیے بطور قانون دان ایک خوشائند بات ہے۔ میرا موقف شروع سے یہ رہا ہے کہ وقت غداری کی ٹرائل کا کیا وقت ہونا چاہیے، کیا موزوں وقت ہے، یہ ایک سیاسی فیصلہ ہونا چاہیے جو حکومت وقت کو کرنا چاہیے، نہ کہ عدالت کے دباؤ کے تحت حکومت کو کچھ کرنا چاہیے۔ ترکی میں انہوں نے 30-32 سال انتظار کیا، 1980 کے کو کے بعد جنرل کینان ایورن کو 2010-11 میں وہ کٹہرے میں لے کر آئے، کیونکہ اس وقت اردوغان حکومت کا خیال تھا کہ جمہوریت ترکی میں اتنی مضبوط ہے کہ اس قسم کی ٹرائل کی جا سکتی ہے۔
سو دوسرا جو آپ کا سوال ہے اس حوالے سے تو یہ گزارش ہے میری. پہلی جو بات آپ نے کی کہ کیا صرف پرویز مشرف فرد واحد کے طور پہ ذمہ دار تھے اور کیا صرف ان کے خلاف مقدمہ چلے گا، تو میں سمجھتا ہوں رانا صاحب نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ایک کلیدی کردار انہی کا تھا، باقی جو کوئی بھی تفتیش کے دوران نرغے میں آئے گا، کڑیاں ملیں گی. یہ تو عام مقدمے میں بھی ہوتا ہے کہ تفتیش میں لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں ملزمان کی لسٹ میں، فہرست میں، اور ان کے خلاف پرچہ جاتا ہے، مقدمہ چلتا ہے. تو یقیناً اس میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ پرویز مشرف بطور فرد واحد سزاوار تھے یا قصوروار تھے، اور لوگوں نے بھی اس میں جو رول ادا کیا وہ آنا چاہیے اور آئے گا. دیکھیں ہمارے ہاں ایک المیہ یہ رہا ہے کہ ہر شخص 111 بریگیڈ کا کمانڈر ہو یا کوئی اور جو مارشل لاء میں کوئی رول ادا کرتا ہے. اصغر خان کیس میں بھی یہی صورتحال تھی. اسد درانی اور اسلم بیگ کہہ رہے تھے ہم تو صرف حکم مان رہے تھے، کمانڈ آف دی سپیریئر. اب یہ کمانڈ آف دی سپیریئر والی بات اصغر خان کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے رد کی ہے، اور اس فیصلے میں بھی میں سمجھتا ہوں اگر دفاع کے طور پہ یہ بات کی گئی کہ ہم کمانڈ آف دی سپیریئر کے تابع تھے، تو سپریم کورٹ کو اور دیگر عدالتوں کو اس بات کو دیکھنا ہوگا اور فیصلہ دینا ہوگا کہ کیا یہ دفاع میسر ہے ان لوگوں کو جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس معاملے میں حصہ لیا، خواہ وہ 3 نومبر 2007 کا ثانیہ ہو یا اکتوبر 99 کا واقعہ ہو. دونوں واقعات میں جو لوگ ملوث تھے، شامل تھے پرویز مشرف کے علاوہ، ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. سلمان، یہ جو بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال، جو 99 کا جس کو کہتے ہیں دا مدر سن، کیا نومبر 3 والا جرم زیادہ بڑا تھا کہ 99 والا جرم بڑا تھا؟ کیونکہ ہم نومبر 3 والے کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، ہم 99 والے کو کیوں نہیں لے کے بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں نومبر 3 کا جو واقعہ ہے یا جرم ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے اور اس کے حوالے سے کسی قسم کی پارلیمانی توثیق نہیں ہوئی. اکتوبر 99 کے حوالے سے پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ 17ویں ترمیم کے وقت ایک طرح سے اس کو کور دے دیا گیا، آئینی طور پہ اس کو تسلیم کر لیا گیا، لہٰذا اب آپ اس کے پیچھے نہیں جا سکتے. یہ ایک تعویل ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بہت مضبوط تعویل یا بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے. 3 نومبر 2007 کے حوالے سے تو بالکل بات واضح ہے، کسی پارلیمان نے اس کی توثیق نہیں کی، کسی عمل کو درست قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے برخلاف جو سندھ ہائی کورٹ بار کا فیصلہ ہے 31 جولائی 2009 کا، اس میں کہہ دیا گیا کہ یہ تمام واقعہ ماورائے آئین تھا اور یوزرپیشن تھی پرویز مشرف کے حوالے سے. ابھی مجھے کمرشل بریک لینا ہے اور ناظرین کمرشل بریک سے آگے ابھی تو گفتگو ظاہر ہے جاری رہے گی، لیکن کمرشل بریک کے بعد آ کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جب اس سلسلے میں نے 2 بہت ہی اہم عسکری قیادت کے لوگوں سے بات کی ان کے ریاکشن کے بارے میں، تو انہوں نے مجھے کیا کہا وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے کچھ ٹاپ ملٹری براس سے بات کی اور ان کا ریاکشن کیا تھا اس بارے میں. ایک چیز تو واضح ہے، ایک نیا پاکستان وجود میں آ گیا اور یہاں پہ لوگوں کو اپنے حساب دینے ہوں گے، اور آج کا دن کچھ پرانے حکمرانوں کے لیے اچھا نہیں ہے. ابھی آپ نے ٹیکس بھی دیکھے ہوں گے، اٹلی کے فارمر پرائم منسٹر برلسکونی صاحب کو بھی 7 سال قید کی سزا ہو گئی ہے. تو آج کا دن کچھ بھارا ہی ہے پرانے جو اقتدار میں رہے، چاہے بیلٹ کے یا بلٹ والے. میری جب ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا کیا فوج کی اس پہ کیا ریاکشن ہوگا، کیا یہ کوئی کلیش کی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی ہم ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پہ ہیں، ہمارا ریاکشن تب پتہ لگے گا کہ ہمیں جب اندازہ ہوگا کہ گورنمنٹ پروسیکیوٹ کس طرح کرتی ہے اور گورنمنٹ کتنا گہراؤ میں کس کو ڈالتی ہے. اور اگر یہ انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ نہ لگی بات اور صرف کچھ افراد پہ رہی تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس میں کسی بھی قسم کے آپ کو فکر کی ضرورت ہو. جو بڑی حوصلہ افزا بات تھی، یہی بات میں مخدوم صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. مخدوم صاحب یہ بتائیں، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، یہ ساری اچھی باتیں ہیں، میٹھی باتیں ہیں، لیکن جب لوگوں کو جو پاور میں ہیں اور جن کے دوست آج بھی پاور میں ہوں گے، جب ان کو اپنے گلے پھندے اپنے گلوں کے نزدیک نظر آئیں گے تو جو سیلف سروائیول کی انسٹنکٹ ہے اس کے بعد کیا پھر اکٹھا نہیں ہوگا؟ وہ تمام جو ایک مجمع ہے وہ پھر اکٹھا نہیں ہوگا اور 100 تعویلیں بنا کے بہانے بنا کے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے؟ آپ کے خدشات جو ہیں وہ ایک ویلڈ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، یہ ان کو ایسے اس کو برش سائڈ نہیں کر سکتے. آپ کے خدشات بہت واضح ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں یہ خدشات ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور لیکن اب ہمیں ایک چیز کرنی پڑے گی.
जिसे आप इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, मैं अदारों की बजाय उन्हें सर्विसेज कह रहा हूँ। लेकिन अगर हमने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान को हमने चलाना है, या तो ये हाकमियत का फैसला अगर अब करना फिर शुरू कर दें कि कौन है नवाज शरीफ हमारे मामलात में बात करने वाला, तो अगर हमने हाकमियत के मामलात को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर चला लिया तो मैं समझता हूँ कि ये किसी का नुकसान नहीं होगा, सबका फ़ायदा होगा, उन अदारों का भी फ़ायदा होगा। और आइंदा के लिए जो वज़ीर आज़म है उसके पास ये अख्तियार भी नहीं होगा कि जिसको चाहे कमांडर इन चीफ बना ले और वो कमांडर इन चीफ उठ के बाकी सबको बाहर फेंक दे, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बाहर फेंक दे। ये तमाम जो जिम्मेदारियां हैं इनको बच्चों की तरह हमने गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं बनाना, हमने मुल्क चलाना है। बदकिस्मती ये हुई है मालिक कि इस 60 साल में हर एक जो है वो मुल्क का मालिक बन गया है। मैं वोट लेके आया हूँ, मैं कहता हूँ मैं बैलेट से आया हूँ, बुलेट वाला जो है उसकी क्या हैसियत है, लेकिन जो बुलेट वाला है वो कहते हैं इसकी क्या हैसियत है। इस तरीके से हमने इसको आंख मचोली बना लिया था। अब हमें एहसास होगा कि हम अगर बैलेट के साथ भी आए हैं तो हम भी जवाबदेह हैं, वज़ीर आज़म होते हुए भी जवाबदेह हैं, सदर होते हुए भी जवाबदेह हैं, कमांडर इन चीफ भी जवाबदेह है। ये तमाम चीज़ें जो अब आज तक की गई हैं, भुट्टो साहब ने भी किया, अपनी मर्जी से 8 जनरलों को हटा के अपनी मर्जी का लाए, मियां नवाज शरीफ भी लेके आए अपनी मर्जी का। तो क्या किया उन्होंने फिर मुल्क के साथ? ये जिम्मेदारियां हमारी जो सियासी कुव्वतें हैं जो उनके ज़िम्मे भी हैं, ये उन्होंने भी गुनाह किए हैं, उन्होंने भी खराबियां की हैं, अपनी मर्जी के कमांडर इन चीफ लाए हैं कि वो किस तरीके से हमारे साथ हमारी साथ वफादारी दिखाए, मुल्क के साथ दिखाए या ना दिखाए। ये उन दिनों को हम आज सारे लोग हम भुगत रहे हैं, हमारी नस्लें इसी में चली गई हैं। मैं आपके खदशात को बिल्कुल अहमियत देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से जिम्मेदारी का जो एहसास है वो सबके कंधों पे आया हुआ है और उन्हें कबूल करना होगा। जिसको सज़ा मिलती है अदालतों को देने दें, और जो उनको मज़ीद को कोई फंसाने की कोशिश करें, मैं किसी अपने मुखालिफ को फंसाने की कोशिश करूं तो अदालतें उसको एक तरफ रख दें और इसको महदूद तरीके से पहली दफ़ा कम अज़ कम ये फैसला उन्होंने करना है, लेकिन इसको पूरी कौम के ऊपर मुसल्लत करने के बजाय जिल्लत इससे उन अफराद तक महदूद रखा जाए ताकि सिलसिला चलता रहे, निज़ाम चल पड़े, जमहूरियत चल पड़े, आइन की जो बालादस्ती है वो तस्लीम कर ली जाए। राना साहब, आपने बातें सुनी मखदूम साहब की, जो नज़र आता है वो यही है कि यह बड़ा ज़रूरी है कि जब जो मुकदमा अगर चलना है जब भी चले बड़ा ही शफाफ चले, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अब फैसला होना होगा इस मुल्क में किस मुल्क के हाकिम कौन है, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स या सेलेक्टेड जनरल्स, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये हमें बताएं कि हमें तो आज की तकरीर से ये इंप्रेशन मिला है कि शायद कल FIR दाखिल हो जाएगी, फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा। होगा क्या? FIR कब तक अब आप फाइल करेगी फेडरल गवर्नमेंट, फिर कैसे होगा और कितने अरसे में आप ट्रायल शुरू होता देखते हैं? देखिए मालिक साहब, आप जो तज्जिया कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये तज्जिया जो है ये अगर एक लिमिट को क्रॉस करे तो फिर ये खौफ और वसवसे को जो है वो जन्म देता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कौमी जो यानी तरक्की है या जो ज़िंदगी है वो इसी में है कि हम आइन के ऊपर जो है वो अमल करें, आइन की बालादस्ती को इंश्योर करें और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करें। अगर उसके रास्ते में हमें अगर कोई तकलीफ भी उठानी पड़ती है तो हम उसको उठाने के लिए अपने आप को तैयार रखें। उसकी वजह है कि हमने इसके बगैर भी तो बहुत सारी जो है वो मुश्किलात को जो है वो सामना किया है, और अगर हम इसके ऊपर जो है वो यानी रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती के लिए अगर कोई तकलीफ उठानी पड़ेगी तो मैं समझता हूँ उसमें जो है वो इस कौम की बेहतरी होगी, मुल्क की बेहतरी होगी और यकीनन जो है वो पूरी हम सब की बेहतरी होगी।
تو اس لیے اس کے متعلق جو ہے وہ پروسیجر جو ہے وہ بالکل یعنی جو ہے وہ طے ہے. اس کے مطابق جو ہے وہ انٹیریئر سیکٹری جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے باقاعدہ جو لا ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہ ایک استخاصہ جو ہے وہ تیار کرے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اندراج ہوگا. اس کے بعد نہیں میں تو وہی ٹائم لائنز پوچھ رہا ہوں. میں تو رانا صاحب ٹائم لائنز وہ تو ہمیں پتہ ہے. ٹائم لائن دیکھیں مالک صاحب, ٹائم لائن جو ہے میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس میں ہمیں اس طرح سے اس کو جو ہے وہ یعنی اگر نہیں ہوا تو کئی یعنی سال ہا سال نہیں ہوا, اور اب اگر ہونے پہ ہے تو ہم کہیں گے جی بس اب اتنے دنوں میں اتنے ہفتوں میں ہو جائے. اسے شفاف انداز میں جیسا آپ نے فرمایا اس انداز میں ہونا چاہیے. سب کو جو ہے وہ اپنے دفاع کا جو ہے وہ حق حاصل ہونا چاہیے. انویسٹیگیشن جو ہے وہ بڑی شفاف ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ٹریبیونل بنے اس کے جو ججز ہوں, اور اس کے بعد جو یعنی عدالتی کارروائی ہو, یعنی ہر چیز جو ہے وہ بالکل صاف شفاف ہونی چاہیے, قوم کے سامنے ہونی چاہیے. اس میں میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ رول ہوگا. رانا صاحب ایک سوال بتائیے, یہ اگر ٹریزن کا جب فارمل چارجز فائل ہو جائیں گے تو ٹریزن کے کیس میں تو بیل نہیں ہو سکتی نا, اس میں تو کوئی بیل کا سین نہیں ہوتا. جی یقیناً جن کیسز میں عمر قید یا کیپٹل پنشمنٹ ہو سزائے موت, ان میں بیل جو ہے وہ اکثر اوقات کیا یعنی ان میں بیل نہیں ہوتی جب تک کہ ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ نہ ہو. تو ابھی آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم قوم بے صبری ہم ہو گئی ہے, لیکن یہ ابھی ہم جو پروسیس دیکھ رہے ہیں یہ کچھ ماہ بھی لگ سکتے ہیں, 1-2 سالوں پہ بھی جا سکتا ہے, یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا. اس میں مالک صاحب میرا خیال ہے کہ یہ اس میں اگر سالوں کی بات نہ کریں تو بہرحال چند ماہ تو اس میں جو ہے وہ ضرور لگیں گے, اور اسے ایک روٹین میٹر کے طور پہ جو ہے وہ ایک چلنا چاہیے, اور جس انداز سے آپ نے بھی بات کی شفاف انداز چلنا چاہیے. اور ہمیں اب اس کا جو ہے وہ کوئی یعنی جو ہے وہ اس سے بریکٹ ہو کے جو ہے وہ نہیں بیٹھ جانا چاہیے, یا اس کا جو ہے وہ یعنی ہوسٹیج نہیں ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک معاملہ ہے, ایک ہوا ہے ایک واقعہ, اور اس قوم کے ساتھ ایک بہت یعنی نہیں یہ بڑا تاریخی واقعہ, اور جو یہ ہونے جا رہا ہے یہ بھی تاریخ رقم ہو رہی ہے, اور بالکل جمہوریت کے لیے ہونی چاہیے. ناظرین ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کے میں سلمان راکب سے پوچھوں گا راجہ صاحب سے کہ کس طرح انشور کیا جا سکتا ہے کہ ایک صاف شفاف ٹرائل ہو, تاکہ یہ ایک شخص کا ریاست کا اور شخص کے درمیان میں رہے جس نے آئین کو 2 بار توڑا ہے, اور یہ کوئی انسٹیٹیوشن ورسز انسٹیٹیوشن کا کوئی بھی اس میں امکان نہ رہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں پھر خوش آمدید. سلمان, بریک سے پہلے میں نے رانا صاحب سے پوچھا تھا, اور انڈرسٹینڈبلی وہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں, وہ خالی لا منسٹر تو ہیں لیکن لائر نہیں ہے, پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں, مشکل ہے ان کے لیے تاریخوں پہ کمٹ کرنا اس طرح. آپ کے خیال میں یہ ٹرائل کب تک شروع ہوگا, کتنے مہینوں پہ جائے گا؟ اور دوسرا سوال کہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں پٹیشنز ہیں 5-6, اور اگر جب فیڈرل گورنمنٹ اپنا کیس فائل کرے گی یا FIR ڈالے گی تھرو دا سیکرٹری انٹیریئر, تو کیا وہ سارا کچھ وہ سپرفلوس ہو جائے گا؟ بیکاز اس کے اندر لسٹیں آئی ہوئی, 400 نام ڈالے ہوئے, وہ انجینئر جمیل صاحب نے, اس میں پریزنٹ آرمی سے چیف کا بھی نام ہے, اس طرح. تو کیا ہوگا, یہ تمام مواد ختم ہو جائے گا, نیا ٹرم آف ریفرنس ہوگا, یہ دونوں چیزیں کائنڈلی؟ لیکن جو سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے وہ صرف اسی حد تک ہے کہ حکومت کو کہا جائے کہ وہ ٹرائل شروع کریں. اس سے زیادہ سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کرنا. سپریم کورٹ نے نہ یہ کہنا ہے کہ پرویز مشرف غداری کے مرتکب ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ معاملہ تو مجاز ٹرائل کورٹ ہی نے طے کرنا ہے. لہٰذا آپ درست کہہ رہی ہیں, اگر حکومت خود ٹرائل کا اجرا کر دیتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے پاس بہت زیادہ کچھ کہنے کو نہیں رہے گا, کیونکہ معاملہ صرف بنیادی طور پہ یہی ہے سپریم کورٹ کے سامنے. اب آج وزیر اعظم صاحب نے یہ غالباً کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عمل کریں گے, تو وہ ایک گنجائش انہوں نے جزیات کی حد تک غالباً سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے رکھی ہے کہ سپریم کورٹ یہ تعین کر دے کہ عدالت کون سی ہو, یا سیشن کورٹ میں بھیجیں یا ہائی کورٹ میں بھیجیں. لیکن یہ سپریم کورٹ تو آپ نے خود کہا ہے سلمان, آپ نے خود کہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ نہیں کر سکتی, یہ تو اس کی ڈومین ہی نہیں ہے. نہیں, سپریم کورٹ میں یہ ایک ایشو اٹھا ہوا ہے کہ مجاز عدالت کون سی ہوگی 73 کے ہائی ٹریزن ایکٹ کے تحت. شاید اس کا فیصلہ سپریم کورٹ دے دے, لیکن عین ممکن ہے کہ وہ یہ بھی حکومت پہ چھوڑ دے کہ حکومت ہی اس کا تعین کرے کہ اس معاملے میں عدالت کون سی ہے. سو یہ جو نام لوگوں نے خود دیے ہیں ان کی کوئی وقت نہیں, وہ حکومت پہ چھوڑ دے گی, حکومت
सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है तो फिर दरमियान में लटक नहीं जाएगा मामला? नहीं, देखिए, अब हुकूमत ने ये तो वाजे कर दिया कि हुकूमत मुकदमा चलाने के खिलाफ नहीं है। ये ऐन मुमकिन था कि हुकूमत ये फैसला करती कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि ये वक्त मौजू नहीं है, इस वक्त हम मुकदमा नहीं चलाना चाहते, लेकिन ऐसा मौक़िफ़ हुकूमत ने इख्तियार नहीं किया। आज की तकरीर से यह ज़ाहिर है कि हुकूमत समझती है कि मुकदमा चलाया जा सकता है, ये वक्त कोई बहुत गैर मौजू नहीं है। तो अब ये क्या और टाइम बात है फ्रेम कि देखते हो आप, तफ्तीश के, कितना देखते हैं? हाँ सॉरी, देखिए, इसमें काफ़ी सारा मवाद तफ्तीशकारों को इकट्ठा करना पड़ेगा, आईओ को उसको कड़ियाँ मिलानी पड़ेंगी, वाक़यात कैसे हुए। अगर ये मामला सिर्फ 3 नवंबर 2007 तक भी महदूद रखा जाता है तो उस मामले का एक सियाको सबाक था। उस मामले से का पहले और उसके बाद जो कुछ हुआ, जो शख्सियात उसमें मुलव्विस थीं, उन सब को उनसे सवाल जवाब करने होंगे, और उसके बाद एक मुल्ज़िमान की एक हतमी फहरिस्त बनेगी जिसके हवाले से चलान जाएगा अदालत में। तो इसमें कुछ माह बिल्कुल लग सकते हैं, वो 2 माह हों, 3 माह हों, ये अरसा कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं है। इतना मौका हमें हुकूमत को देना चाहिए। और अगर मामला अक्टूबर 99 तक जाता है तो फिर मज़ीद वो एक मुख्तलिफ मुकदमा होगा। मेरी नज़र में 2 ये अलहदा मुकदमे हैं। उस मुकदमे के हवाले से तफ्तीशकार शायद ज़्यादा वक्त लें, उसमें शायद ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं, लेकिन इन दोनों मुकदमों को अलहदा चलाया जा सकता है और 2-4 महीने की तफ्तीश के बाद मामला अदालत में जा सकता है। राना साहब, ये तो लीगल साइड तो अपनी जगह है, पॉलिटिकल साइड जो आजकल हालात हैं, जितने सेंसिटिव हालात हैं, किस तरह आप लोग इंश्योर करेंगे कि ये जो मसला है मुशर्रफ की ज़ात और फ़ौज का जो इदारा है ये अलहदा हों? क्योंकि एक ख़तरा ये भी नज़र आता है कि जब ये मुकदमा चलेगा और इसमें इन्वेस्टिगेशन भी होंगी या मुकदमा चलेगा तो ये कहीं एक प्रोपेगेंडा कैंपेन ना बन जाए मिलिट्री बैशिंग के ऊपर, और चाहते ना चाहते हुए भी दूसरे प्लेयर्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएं। इसमें क्या करेंगे, किस तरह इंश्योर करेंगे? देखें मालिक साहब, बुनियादी तौर पे तो ये बात बिल्कुल तय है कि जितनी बार भी इस मुल्क के ऊपर जो है वो यानी शब-खून मारा गया तो उसमें मुलव्वस जो था वही यानी अंसर था, वही यानी फ़र्द था जिसके पास इख्तियार था, और उसने अपने यानी हफ्से इक़्तिदार के लिए जो है वो एक अदारे को जो है वो इस्तेमाल किया। एज़ इंस्टीट्यूशन तो कभी भी फ़ौज के अदारे ने कभी भी इस किस्म का जो है वो फ़ैसला नहीं किया। जो लीगल टीम अब बैठेगी, अब ये तो नहीं होगा कि ऐसे ही कह दिया और सेक्रेटरी इंटीरियर साहब जो है वो एप्लीकेशन पकड़ के तो जो है वो दर्ज करवाने के लिए मुकदमा चलेगा। यहाँ पे एक पूरी एक लीगल टीम बैठेगी जिसमें बहुत जो है वो कानून को जानने वाले और इन चीज़ों को समझने वाले लोग होंगे, और बाकायदा इसके ऊपर एक पूरी डिबेट होगी और इस बात का ख्याल रखा जाएगा और रखा जाना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन जो है उसको जो है वो कतई तौर पे इस एम्बेरसमेंट में या इस मामले में जो है वो ना घसीटा जाए। और जिस फ़र्द ने ये कौम के साथ, मुल्क के साथ जो है वो ये एक गैर आईनी इक़दाम किया है, ये उस तक महदूद रहे या उन चंद लोगों तक महदूद रहे जिन्होंने उसके इस हफ्से इक़्तिदार की जो कोशिश थी उसमें उन्होंने जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हो। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये तफ्तीश में जाके ही जो है ये तय हो सकती हैं, क्योंकि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ऑर्डर है फ़ौज में, आपको पता है कि फ़ौज का कि इंटरनल डिसिप्लिन है, उसका एक इंटरनल जुडिशल सिस्टम भी है। अच्छा ये बताएं, वैसे किस हद तक किसी को इजाज़त है कि कमांडिंग ऑफिसर की बात ना माने, ये एक अलग चीज़ है। राना साहब, ये जो मुकदमा है गद्दारी का, ये फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे बनेगा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट पे बनेगा? देखिए, ये मुकदमा जो है ये डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर जो है वो बनेगा। फॉर्मर उसकी जो भी यानी हैसियत है, मैं समझता हूँ कि वो एक आमर मुतलक था, उसने इस मुल्क का आइन तोड़ा है और उसके ख़िलाफ़ जो है ये मुकदमा बनना चाहिए। और उसके बाद इसका जो इन्वेस्टिगेशन का अमल, जैसे मैंने कहा, बहुत शुक्रिया राना साहब। जी आप ख़त्म कर लें बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इसकी जिस तरह से इसको इनिशिएट करने के लिए जो है वो एक बड़ी ही जो है वो लीगल एक्सपर्ट्स की टीम होगी, इसी तरह से इसको इन्वेस्टिगेशन भी तो किसी आम सब इंस्पेक्टर ने उठ के नहीं करना, इसी तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन का भी लेवल वही होगा और उसके बाद फिर जाके ये मामला जो है ये अदालत के सामने पेश होगा। बहुत शुक्रिया। सलमान, सेम क्वेश्चन टू यू, आपके ख्याल में ये मुकदमा किस पे चलेगा, फॉर्मर आर्मी चीफ पे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट पे? देखिए, जुर्म का इर्तिकाब तो एक शख्स ही करता है, एक ओहदा नहीं करता।
جو کچھ بھی ہوا وہ پرویز مشرف ہی کی ذاتی ایما کے حوالے سے ہوا. لیکن پروکلیمیشن تو آرمی چیف کی تھی نا, آئے جنرل. نہیں, وہ جو بھی لبادہ اوڑے وہ ارادہ اور وہ عمل تو اس شخص کا تھا. یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اس کو انسیکیورٹی تھی اپنی وردی کے حوالے سے, الیکشن لڑنے کے حوالے سے. یہ تمام باتیں سامنے آئیں گی, لوگ گواہی دیں گے, شہادت دیں گے کہ یہ سب کیوں ہوا. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت تھا. شکریہ رانا صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آج کا بہت شکریہ. ناظرین, بار بڑی سیدھی سی ہے, یہ ایک ہسٹورک کیس ہوگا جب بھی یہ فائل ہوگا اور چلے گا, اور تاریخ کی اپنا وزن ہوتا ہے. بڑا ہی ضروری ہے کہ شخصیت میں اور اداروں میں ایک بالکل ایک ڈفرینس ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ حسن عسکری, ڈاکٹر حسن عسکری نے بڑا اچھا آرٹیکل لکھا. انہوں نے کہا آج کے حالات میں اتنے بڑی مشکل سے فوج اور سول انسٹیٹیوشنز کے تعلقات میں ایک بہتری آئی اور ایک ٹرسٹ آیا ہے. اور یہ جو مقدمہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے اس ملک میں فیصلہ کر دے گا کہ یہاں جمہوریت کا بول بالا ہوگا یا آمریت کا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو جمہوری گورنمنٹ ٹرائل کرے وہ ایک ملٹری کورٹ کا ٹرائل نہ ہو, وہ ایک کورٹ آف لا کا ٹرائل ہو اور بالکل صاف شفاف ہو. پاکستان کی بقا, ہماری جمہوریت کی بقا اسی میں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.